المتصلة بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے. نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور دار القرآن پنج پیر کے اس عظیم الشان اجتماع میں ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے میرے غیور موحدین ساتھیوں، السلام علیکم. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور اس عظیم الشان اجتماع کا یہ مرکزی دن اور اجتماع کی یہ آخری رات ہے اور آج کی اس نشست کی آخری گھڑیاں ہیں. میرے دوستو، جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میرے دوستو، یہ کوئی آج کی محنت نہیں، یہ ایک صدی سے ایک عظیم محنت کا نتیجہ ہے. ایک صدی ہونے کو ہے کہ اس مشن کے لیے، اس کاروان کے لیے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے اپنے
خون اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف کیا، پھر ان کے ساتھی، پھر ان کے دوست، قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے، شہداء کے خون کا نتیجہ ہے یہ، علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ، شیخ القرآن کی شب و روز محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اس عظیم شخصیت کے عظیم فرزند کی 40 سالہ خدمت کا نچوڑ اور خلاصہ آج میرے سامنے ہے۔ میرے دوستو، میں جو عنوان جو مجھے دیا گیا، میں جس عنوان پہ بولنا چاہ رہا تھا، یہاں بیٹھے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں کہ میں کیا کہوں، لیکن سچ کہتا ہوں، دل میں ایک درد ہے، ایک دکھ سا ہے کہ اللہ، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہی بے وفا ہے، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہی بے ثبات ہے۔ 1 سال قبل اسی سٹیج پر عظیم محدث، عظیم مفسر، شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ موجود تھے۔ اسی سٹیج پر شیخ القرآن مولانا نور الحق رستمی صاحب، شیخ القرآن ناقد الرجال مولانا تاج برخان صاحب، یہ علماء، یہ سفید ریش، یہ نصف صدی سے قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا میرے دوستو کہ 1 سال کے بعد یہاں موحدین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور ہم میں سے کئی تہہ خاک چلے جائیں۔ مل بیٹھنے کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانو، مل بیٹھنے کے ان لمحات کو رب کا احسان مانو۔ میرے دوستو، اس رات میں، اس دنیا میں لاکھوں لوگ مصروف ہوں گے، کوئی تو عورتیں نچا رہا ہوگا، کسی کے سامنے میز کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھی ہوں گی، کوئی تاش اور جوئے میں مصروف ہوگا، کوئی بے حیائی میں مصروف ہوگا، کوئی ملک اور دین کی دشمنی میں مصروف ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے موحدین ساتھیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ تمہارے سر رب کے سامنے سجدہ شکر میں جھک جانے چاہیے کہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں رب نے تمہارے سامنے شراب کی بوتل نہیں رکھی، رب نے تمہیں بے حیائی میں مصروف نہیں رکھا، رب نے تمہیں پنجپیر کے اس گرد و غبار میں لا کے بٹھا دیا اور رب کا قرآن تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے ایک عہد کیجئے، ایک وعدہ کیجئے۔ یہ نہیں بکھر جانا ہے، چلے جانا ہے، نہیں، ہمیں ایک نظریے نے اکٹھا کیا ہے، ہمیں ایک عقیدے نے پرویا ہے، ہمیں ایک مشن نے جمع کیا ہے۔ اس مشن کا درد لے کر، اس مشن کو لے کر ہم نے پوری دنیا میں لے کے یہ کام کرنا ہے۔ رب کا قرآن سنانا ہے، رب کی توحید سنانی ہے، نبی کا فرمان سنانا ہے، نبی کی سنت سنانی ہے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ اس مشن میں ساتھ دو گے؟ بولو، ساتھ دو گے کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہی وہ مشن ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں، صفا کی پہاڑی سے اتر کے آتے ہیں، غار سور سے، غار حرا سے قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں۔ آپ کو رب کائنات نے مشن حوالے کیا، آپ آتے ہیں،
سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اگر اعمال دیکھے جائیں وہ تباہ و برباد ہیں، اگر دین دیکھا جائے وہ تباہ و برباد ہے، اگر اخلاق دیکھے جائیں اخلاق کا بیڑا غرق ہے، اور بے حیائی کو، ننگے طواف کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ حقوق کی تو بات ہی ختم ہے کہ سکا والد اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کرتا ہے۔ توحید کا مرکز ہے، 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے، خون پیا جا رہا ہے۔ اب ایسے معاشرے کو کیسے آغاز کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ لیکن بات سنیے، الاہم فالاہم، پیغمبر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او انسانیت، او لوگو، قولوا لا الہ، کہو لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیغام دیا، ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا، مجھ سے پہلے میرے قائد محترم، میرے شیخ محترم، میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب نے عجیب بات کی ہے۔ جب بھی نبی نے حق کلمہ کہا ہے، دو قسم کے لوگ ہوئے، کچھ ساتھ دینے والے، کچھ دشمنی کرنے والے۔ تو ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حقیقی چچا ہے ابو لہب، پتھر مارتا ہے، اپنے خاندان والے پتھر مارتے ہیں، لیکن انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا باطن پاک تھا۔ انہی میں پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا۔ جب پیغمبر اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو انہی لوگوں میں، پتھر مارنے والوں میں ایک ساتھی ہے۔ صدیق آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ ہاتھ آگے کریں، ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، ساتھ دینے والا ہوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت ساتھ دینا۔ ہاں، پھر جب مزے آ جائیں پھر تو سارے ہی ساتھ ہوتے ہیں، مزوں میں، خوشی میں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دے، ساتھی وہ ہے، دوست وہ ہے۔ اچھا، صدیق اکبر قربان جاؤں، ساتھ دینے میں حد کر دی ہے، وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر حرم کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کی توحید سنا رہے ہیں، سارے لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو زخمی کر دیتے ہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بدبختو، او ظالمو، اس بندے کو قتل کر رہے ہو، اس بندے کو مار رہے ہو، ایسی شخصیت کو لہو لہان کر دیا جس کا جرم صرف یہی ہے کہ ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے، حاجت روا کون ہے،
بس یہی ان کا جرم ہے، اس جرم کے پاداش میں انہیں مار رہے ہو۔ لوگوں نے کہا نبی کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یار غار ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر کا چہرہ پہچان کے قابل نہ رہا، ناک سے خون جاری ہے، کانوں سے خون جاری ہے، منہ سے خون جاری ہے، بے ہوش پڑے ہیں۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو خونی غیرت آئی، آ کے لوگوں کو دھکیلا، اٹھا کے لے گئے ابو بکر صدیق کو گھر۔ صدیق اکبر بے ہوش ہے۔ پختنوں ملگرتیا بیدا سے خون کئی کنا لے گئے جب گھر کو تو صدیق اکبر بے ہوش ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں کہ ابھی سانس نکلتا ہے، ابھی روح پرواز کرتی ہے، ابھی موت کے دامن میں جانے والے ہیں۔ لیکن جوں ہی صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، کوئی پانی لے کے کھڑا ہے، کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے، جوں ہی آنکھیں کھولتے ہیں کوئی دودھ آگے کرتا ہے، کوئی پانی آگے کرتا ہے، لیکن دودھ پانی نہیں۔ صدیق کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، ما فعل رسول اللہ۔ دودھ پانی نہیں چاہیے میرے یار، میرے دوست، میرے پیغمبر نبی کریم کا کیا حال ہے۔ جب یہ پھر بے ہوش ہوتے، ہوش آتی ہی رشتہ داروں کو غصہ آ گیا، ہم صبح سے کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں کہ آپ آنکھ کھولیں، اور آپ کی زبان چلی تو نام ہی ان کا لیتے ہو۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بیچاری ماں رہ گئی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نام ہی محبت کا ہے، ماں نام ہی پیار کا ہے۔ او میرے توحیدی دوستوں، نوجوانوں، جن جن کی مائیں ان سے ناراض ہیں، جو بندہ آج کے مجمع میں ماں اس سے ناراض ہے، باپ اس سے ناراض ہے، رات کی ان گھڑیوں میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ابھی اٹھتے ہی جا کے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے۔ آج کل لوگ ماؤں سے ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، خیر یہ تفصیل چھوڑتا ہوں۔ ماں کھڑی ہے، بیٹا ہوش میں آئے، دودھ پیش کیا، جب دودھ پلانے لگی صدیق اکبر کہنے لگے واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا۔ اماں جان اگر اتنا ہی تجھے مجھ سے پیار ہے تو پھر میرا بھی عقیدہ سن لیجئے، پھر میری بھی محبت سن لیجئے اپنے محبوب پیغمبر سے۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں چکھوں گا جب تک کہ میرے پیغمبر کا حال نہ معلوم ہو جائے مجھے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا مر جائے گا، لیکن جب تک حال نہیں بتاؤں گی نبی کا یہ پیئیں گے نہیں۔ ماں ہوتی ہے، چلی گئی ہے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم کی بہن ہے، ان تک پہنچی، کہنے لگی رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو چونکہ ابو بکر صدیق کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا ہے، میں تو نہیں بتاتی ہوں، وہ ایمان لا چکی تھی۔ فرمایا بیٹا بتا دو، اس لیے کہ میرا بیٹا ابو بکر زخمی ہے، گھر میں لہو لہان ہے۔ تو وہ عورت اتنی وفادار ہے، اتنی رازدار ہے فاروق اعظم کی بہن، کہنے لگی میں گھر جا کے دیکھوں گی خود ابو بکر صدیق کو۔ چل کے آئی، جب آ گئی نظر پڑتی ہے صدیق اکبر پہ، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ عورت سے، اس فاروق اعظم کی بہن سے پوچھا او خطاب کی بیٹی، عمر کی بہن، یہ مجھے بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی ابو بکر وہ تو دار ارقم میں۔ فرمایا یہ بتائیے خیریت سے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بالکل خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔
فرمایا مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. وہ گئی یا رسول اللہ ابو بکر زخمی ہے، آپ کا دوست، آپ کا وفادار، خون میں رنگین ہے، لیکن کھاتا کچھ نہیں، پیتا کچھ نہیں جب تک کہ آپ کو دیکھیں گے نہیں. نبی کریم خود چل کے آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر کو لے جایا گیا، ایک میں ہے کہ خود نبی کریم تشریف لائے. جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریب خانے میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کو سہارے کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے. نبی کریم نے یوں صدیق کو گود میں لے لیا، سینے سے لگا لیا تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب آپ ٹھیک ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت برداشت کرنا آسان ہے، ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے. میرے دوستو ان قربانیوں کا سلسلہ ہے، ان تکلیفوں کا، دکھوں کا سلسلہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کیجئے نبوت کی اتباع والے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے جس کی مثال دھرتی پہ نہیں ملتی ہے. ایک مثال دے دوں کہ نہیں؟ سنیے پھر مثال. پھر چلو ایسے کرتے ہیں، سالن اردو کا تڑکا پشتو کا ہو یا سالن پشتو کا اور تڑکا اردو کا ہو. یہ بھی مسئلہ بن گیا نا، یا برابر سرابر ہو. چلو او دقه سے خبر سو پوری چې په پښتو کې مې نه ویلي کنه نو تاسو دا زړه نه یخیږي. خو زه واورئ عرض مې کوم ملګرو دوستانو غوږ شئ راته نن. ښه ده چې شیخ صاحب پاڅېدو، ما ورته ویل چې مې تاسې پاڅئ چې زه څه کولاو خبرې وکړم. نو اوس خو ستاسو خیال دی که نه ماته؟ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د کور نه روان شو چې زمم مکه پرېږدم هجرت کوم په اراده. یوازې روان شو، سامان اسباب یې اخیستی دی، لاړ. امام بخاری دا حدیث نقل کړی دی. برک الغمات ته ورسېد. چې برک الغمات ته ورسېد هلته د یو قبیله د قاره، د قاره قبیله سردار دی، داغه نوم دی ابن دغنه. اگا ابن دغنه په لاره چې وی قتل نوی یا ابا بکر الی عین، او ابو بکر چرته روانې کم خوا د اراده ده. نو ابو بکر صدیق وی پرېږدمه دا کلی دا وطن پرېږدمه، په دې کې دی ما د خپل رب عبادت نه پرېږدي، دلته په توحید باندې پابندي ده. پرېږدم دا کلی هغه چرته ځما چرته چې د الله وحده لا شریک عبادت باندې پابندي نه وي. نو یو کافر ورته ولاړ دی ابن دغنه، په هغه ټایم کې هم کافرو سوی ورته وی یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. او ابو بکرا ستا غوندې کسان د کلي نه ځي نه د کلي نه ویستلی کېږي. ستا غوندې کسان د کلي نه نه ویستلی کېږي، انکلی پریگدی. ہاں ولی وی انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق. زارشم پا ابو بکر دا نبوت غرنگ دا پیغمبر دا اتباع غرنگ دمرا غالب راغل لے چی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پا فتح الباری کی عجیب جملہ لکھی. واو رہے پنجپیر خلقو، واو رہے موحدینو،
وی چی دادا ابو بکر صدیق شان دے چی کمی جملے نن ابن دغنا ابو بکر طویل دی بطور تسلے چی اے ابو بکرہ تو خود رشتے پالن کے، اے ابو بکرہ تو خود غریبانان بوجو چتن کے، اے ابو بکر صدیقہ تو خود میل مدوستے، او ابو بکر صدیقہ تو خود حق دا پارا پا ہر مصیبت کی دا حقدار سر تعاون کولو والے دا جملی چویلے نو حافظ ابن حجر ہوئی چم دک جملے کم چنن ابن دغنا دا صدیق بارکی ویلی دی دک جملے سکالا سو وقت سروزی مخی المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم پا حق کی ویلی وی سبحان اللہ کلچ نبی کریم دا غار حیران راکوشو کور والار دے سوئی وی زمیلونی دسرونی ماں باندے کمبل راوا چوئے صادر را باندے راوا چوئے انی خشیتو علا نفسی زپزان باندے یریگما خطر ما سسوما تب پہ راغلے دا یخنی پہ راغلے دا نو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سوئی وی کلا واللہ کلا واللہ ہرگز نہ پاللہ میں دی قسمی لا یخزی کاللہ ابدا اللہ بتا چرین خرابی انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق اگا ام المومنین جملی دی او دا کافر ابن دغنہ جملے دا ابو بکر صدیق پبارکی دی نو ابن دغنہ دا لاس نونی سوئی چی ابو بکر رازہ زدے انا زامنن انا جار لکا زدر امان در کم راغ حرم کی لاس نونیو یا اہل مکہ اے قریشیانو زد ابو بکر زامنم زور لأمان ورکم سوک بدت سنوئے فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ دا خپل رب عبادت چے سنگ دا زڑغواری پاغا طریقہ دی کئی مشرکین لیڈروں نو غیوی ٹکتا چے تا امن ورکو بس منگ تا منظور دا ستا دخلی خبر منگ نارتا ہو نو ابو بکر صدیق تا سوئی ویزا ابو بکر کور کی کینا دا خپل رب عبادت کوات چی سنگ دی زڑغواری صدیق اکبر راغے کور پر سہن کے دا جملے ڈیرے دکار دیزت مضمون تروانیم اور انشاءاللہ ستاسو دل و دماغ با پر روخانش انشاءاللہ کور پر سہن کی زان لے یوڑو کے غنی جماعت ساز کو جماعتی تیار کو محدثینوں سے لکلی دی دا بخاری دا دے حدیث دلان دے وہی چی پا اسلام کے دا نبی کریم پا دین کے طولنا اول جماعت بنیاد چی دے اگر دا ابو بکر صدیق دا کور دا جماعت تے خدا شخصی ہو اگر زان دا پارا جوڑ کلے ہو او یو عمومی بنیاد دے دا جماعت اگر مسجد قباء دے او مسجد نبوی دے اگر دا عام خلق دا پارا کور پسہن کی جماعت جوڑ کو او بیا براغے اللہ اکبر او بدرے پمان زبان دے قرآن بے شروع کو او بیا قرآن خود دے دمر خندور کیتا دمر لذیذ کتاب دمر پر تاثیر کتاب دے کلچ دال اسلے کی گی نظم کے خلق خود پریگ دے دا آسمانون ملائکی اگا مجلس تراروانشی او داد قرآن مجلس تے پلکاو انسانان دی خود دے مجلس نوم گیر چا پیرا ملائک راتاو دی داد پیغمبر فرمان دے نو چا قرآن ابو بکر وی نو سل الفاظ رازید ابو بکر صدیق بارک کے چے کان ابو بکر بکان عند کتاب اللہ ابو بکر صدیق دا سے انسانو چے کلب دا قرآن لستلو بیا بدد جڑا
قرآن بغیر نشو پات کے دلے کان رقیق القلب پزڑ باندے دیر نرمو او قرآن خزڑو نا واقعی چی نرمی قرآن خود دا سی کتاب دے دا چی لستلے کی گی نو واقعی زڑو نا نرمی گی ذکر چی قرآن پخپلوی زمان مخید اللہ کتاب دے واور قرآن سوئی اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق قرآن چوی لکھی گی خلق دستر گنوخ کی بئی گی جاڑی نو چی ابو بکر با قرآن شروع کو دا مشرکین ما شمانان بچی برال چی دا بابا ولار دے سل جاڑی دم رب پہ عاجزی وا رپے با پہ راغلے دا قرآن دا وجی دے ولی جاڑی دا مشرکین زنان بطیری دی اغیب چی صدیق پا جڑا کی ولی دو دا غیب چوبم پا جڑا گتی پوری کڑی اغا ما شمانانو بہم جڑلا مشرکینو چکل دا منظر لیدو بیا پریشان شل ویچی کہ یو سور زدتم نور اجازت ورکو نو دا تمام ناری ناو زنانو زمان دا بچی ہم ایمان راوڑ اللہ تیاری گی نو بیا لالا پا ابن دغانا پسی اللہ ورشا ابو بکر توی آغا امان تے واپس واخلا امان نامہ واپس کہلا ویولی سے چل دے وی اگر پا خپل کور پا اگر سہن کی چی ادری گی زمان بچی ورطا جاڑی او کسور ازیم دے نور پریخو دا پورا کلے در لپا بلارے دا کمال دے دی کتاب دا پا دی کتاب کی کمال دے یقینو کئی یو صحابی دے دا خبر دلتا لگا سٹاپ کم یو موضوع تا اجازت شے اگوی جبیر ابن مطعم نمی دے چکل پا بدر کے اویا کافران مردار شل او اویا کافران گرفتار شل نو دا گرفتار قیدیانو بارک مشورہ دا چس چلو کو زکت جی جرگی را روانی دی دا چاچا قیدیانو دا غی جرگی را روانی دی سو کوئی دا چل بئی سو کوئی پیسے واخلے نو دا مکی دا طرف نوم یو لیڈر تلیو دا غنم دے جبیر ابن مطعم دیوی زچی لارم مدینہ منورے تا دا خپل قیدیانو متعلق مشورہ طلب کولا مذاکرات میں کولا چی زمان قیدیان زمان دا پارا رہا کڑیشی وچی لارم مسجد نبوی تا ورسیدم وقت ما خام دے جمع ولار دا صحابہ ولار دی او امام الانبیاء مسند امامت باندے دے نبی کریم قرآن شروع کرے دے دا ما خام پا مانزکے رونو ننون چی مسجد نبوی کی ادری گئے او قاری قرآن وی خون کئی او کن کئی نبیہ چی پیغمبر وی سمر خون بے کہ واللہ نو چی جبیر وی چی زلالم ادریدم ما خام منزکی نو پیغمبر مشورو کڑے دے فاتحہ ویلا او بیا راغے دا پیغمبر پا جبد آیتون دی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ بیچے سنگ دا سورتون دا آیتون وی سورہ طور جاری دے دا پیغمبر پخلی نسوی دقا جبیر وی تردی پوری پیغمبر وی چی دی آیت تراور رسید وشتم سپارا سورت طور چی دی آیت تراور رسید کم آیت تا ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون
ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. نو سوی جبیر وی نیز دیوا دا سے محسوسی دا چی زمان دا سینہ چوی دا زڑمی دا سے ڈز گئی دمرد قرآن اثرو التا سلام والا پیغمبر چی سنگ سلام والا رب حرشو ماوی یا رسول اللہ نور خبر برستو کوما اول دل لاس را مخی کا چی پیغمبر لاس مخی کو جبیر ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بیاز ولی نویما چی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی لگا انتظاروں کا ملگریا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جندہ کتاب بدلی او علامہ صابونی خم صفا ویلی دی چکی شریعت اللہ للانسان تبیانو شریعت اللہ للانسان تبیانو وکل شیئن سوى القرآن خسرانو. او بابا چلاسی ہوئی کتاب من اللہ لا ریب فیہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ. تاسو مزہ نہ کوئے گا ما تا پتہ دا چشپا لاڑا تاسو لخوب در غلے دے دا سہارا ناسی زب اخبلا پا دے سوچ کیوں خوب پتہ نہ لگی دا جون بیاب کے دیشی ملاقات دلتا نوی کے دیشی بیاب ملاقات عرش دا سوری لاندوی انشاءاللہ. عزیزانو واورے ننزمان دا زڑا یو درد واورے اوزا اکثر داوے چے ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. کہ دیشی داخل اکرا پاسی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر جیوے جیوے خان جیوے 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 نعرہ تکبیر. عزیزانو نعرے خلگی خوچوی خی ہوئی وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا ماشاءاللہ. وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. عزیزانو عزیزانو جزاک اللہ جزاک اللہ. عرض میدا کورنو چی صدیق اکبر دا پیغمبر ملگرتیا کڑے دا سی ملگرتیا کڑے دا یواز صدیق نا چی دا ہجرت دش پیتا گوری بیا بے موحدہ پشاند صدیق اکبر باندے اور اسی چی سوک دے صدیق ولی دمرلوی مقام مندلے دے ولی دمرلوی شان مندلے دے بیا باور اسی چشپدا نبی کریم راغد ابو بکر صدیق کورتا او سوئی
ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی کریم راغے ہوئی چھ زما بابا تو ہوئی چھ ابو بکر کور کی دسو کی نو بہرے کا نو نبی کریم تا صدیق ہوئی یا رسول اللہ دل تا غیر سوک نشت دے دل تا ساٹول وفادار دی زما لون دی مورو پلار می دی سوک دبار سڑے نشت دے اوکے دراز خبرہ ہوئی ابو بکر اللہ راتا اجازت راکو چھ مکہ پریک دا مدینی تلال شاہ چھ ابو بکر صدیق ہوئی یا رسول اللہ چھ مکہ پریک دے ہجرت اجازت در تمیلاو شو نو الصحبہ دارت ہوئے دا سفر ملگرے بدی سوکوی ستا دا ملگر تیاد پارا بسوکوی دا گران سفر دے دا دیر گران سفر دے دا یو قسم لا دا مرگ سفر دے ہر طرف تا دشمنان دی سوک بھئی ملگرے نو نبی کریم ہوئی چاچے دا سفر حکم را کڑے دے اغم مالا دا سفر ملگرے خود لے دے چنو میں ابو بکر صدیق دے ابو بکر صدیق دے نو ام المومنین وی ابو بکر پا جڑا شو چی اوی جڑلا آگا ٹیم کی زپویا شما چی دا سے کل کل کی گی چی انسان دا ڈیرے خوشحالی نا جڑا ورچی انسان لا کل کل ڈیرے خوشحالی نا نو دا ابو بکر صدیق دا سرگونا پا ڈیرے خوشحالی سرا اوخ کی روانی شوی جاڑی اللہ اکبر روان شول علی لور تسوئی بچو سامان تیار کئی علی منگل پیٹے اتڑے نو ام المومنین ہم لگیا دا او دا ابو بکر صدیق مشرلور حضرت اسما بنت ابی بکر ہم لگیا دا علی لوری روانیو پا سفر باندے سامان را لوتڑے تاریخ چاچ دی دن دا پارا کہ ناری نہ دے او کہ زنان نہ دا الک دے او کہ جینے دا بوڑا دے او کہ زوان دے غریب دے او کہ مالدار دے چاچ قربانی ورکڑے دا دا غنم چی دے پدی تاریخ دے اسلام کی زلی دلے دے اگر نہ پٹی گی دا چا وفاؤں نہ پٹی گی دا چا جفاؤں نہ پٹی گی نو حضرت اسماوی چی سامان تیار کو تڑلو دا پارا رسی نشتا دے تار نشتا دے آگا ٹیم کی زنانو بدملانا یو کپڑا تڑلا دا خلقی دا بری با یو کپڑا و پٹا ونی اغم لابند پوشوئی دا سی یو کپڑا و کمر بند ورطوئے لکی نو اسماوی چی نور سراتا میلاو نشول ما دا خپل جامع دا ملانا تڑلی اگا چپٹے اگا میرا واغستو دا سی دو ٹکڑی کو پا میں دو پڑی تی جوڑ کل دو رسے پا یو باندی یو سامان پیٹے اتڑو او پا بل باندی بل پیٹے دیدم لا پٹی تپارا بھئی کی نتاقا ہوئی او آغا نتاقا چی دو ٹکڑی کڑلا نو دا صدیق دا لور لقب مشہور شو اسما ذات النتاقین ذات النتاقین چی پیٹی تیار شل سوی ابو بکر پورا کور پہ خدمت کی لگو لے قسم دے زکل کل حیران شم پورا کور وہی چی لوری تسامانو تڑا زوی توی بچیا تبروز مکہ کی گرزی چی دا خلق سکی شپی بزان غار ترارا سے منگا پغار سور کیو او غلام تا عامر ابن فحیرت سوئی وی اے عامرہ ستا کار بدائی تو بگڑی سرائے سرائی بیزی بسرائے خوچی سنگ ما خامے نیزدیشی تو بگڑی گڑی سرائے سرائے دے غار تبے نیزدیکی او زما حبیب لبا تازہ پیو لشی او پدبے اس کئے سبحان اللہ مخ کے اس وقت کے دیدے خبریں روان شل یار غار دے اور صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان دی حافظ ابن کثیر دل تیو ڈیر عجیب جملہ لکھی
وی کلا ابو بکر مخی کلا رستو کلا دیخوا کلا دیخوا دا پیغمبر نا چار چاپی راتاویگی دیر یو عجیبہ استراب دے. نبی کریم وی مالک یا ابا بکرین او ابو بکر پتا سے چل دے کلا مخی کلا رستو کلا آخوا دیخوا ولی تاویگی راتاویگی. وی یا رسول اللہ آخوا دیخوا زکتاویگم مخی رستو چی دا کم طرف نہ خطر محسوس کوما ہم آغا طرف تروان شم او زڑک دا جذب لرما چی زد قربان شم خوچ پیغمبر دی بچی. واقعی تکبیر محمد کا ہم سفر ابو بکر محمد کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شانی صدیق اکبر شانی صحابہ مقام صحابہ دفاع صحابہ تاج و تخت ختم نبوت اشاعت التوحید والسنہ. دا سے ملگرے او دمر وفادار حقیقت کی مصداق دے شیر چغی بداوی چی جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے. او دا دی شیر مصداقو چی ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. عزیزانو نبی علیہ السلام سر اللہ غار تھا طول غار دن صفا کو اس چی گوری سوڑی موڑی دی مارانی چرتا لڑمی سے چلو کی سادر رواغیس پلی کپڑی شلئی دا آسان کار دے جی ڈیر گران کار دے جامی شلئی پسوڑو کی اگا بوجی دا سی ورکڑی چی بندی کڑی ٹولی سوڑی یوزے کی پندکی خلا چار طرف نہ خطر ختم شوی یا رسول اللہ اس رازے وردن نشو نبی کریم ستڑے دے او ابو بکر زیاد ستڑے دے زیاد زکر ستڑے دے چے پیغمبر پوگم اغستے ہو خوکی ناز دا سے پرلتیو دا سے او یا رسول اللہ زمان دی جولی کی سر کی دی تا سے آرامو کئی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یو جملہ لکلے دا دیر دا خوندہ وی چی دا صدیق بجولے کی سر دا پیغمبر مخ دا پیغمبر دا سے خکارے لکا چاچے پر رحل کے قرآن خیوی دا سے ناس آرام اخپل آرام دا پیغمبر پا آرام قربان کڑے دے دا ملگرے ہو خدا یوازے نا چی دا دا جن دا حدا پورے نا کلا چی نبی کریم وفات شو صدیق اکبر راغے ام المومنین ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ماں پر نبی کریم باندے صادر واچو دا ڈیر درانر وزوا ڈیر گرانر وزوا او یو صحابی ہوئی زمان پر جن کی دو رز دا سے راغلی دی چی دا سے روزی منگا ندی لی دلی وی کمی روزی وی یوا آغا روزوا چی کلا پیغمبر دا مکین مدینی تراور سید دیر پا شان سرا پا استقبال سرا راور سید نو ازاء منہو کلو شیئن
هر سو پړقې د روښانه شول زمونږ کورونه چې دی وځلېدل زمونږ شان اوچت شو د یثرب نه مدینة المنوره شوه د جنت یو باغ شو یو هغه ورځ ډېره د خوشحالۍ وه او یو هغه ورځ وه دا ډېره ګرانه وه چې په کومه ورځ پیغمبر وفات شو او په صحابه باندې یو داسې غم راغی چې اظلم منه کل شیء من باندې مدینه بالکل داسې لکه توره تیاره چې خوره شي من باندې دا ورځ داسې شپه شوې وه نن چې د سړي یو استاد وفات کیږي په هغه څه حالي یو محبوب یو بچی او بیا چې د پیغمبر دا روزونو کله کله لږ سوچ وکړي نو انسان دا خپل هغه غم په سړي باندې کم شي وی دا ډېره ګرانه ورځ وه نو ابو بکر صدیق راغی ټول صحابه بے حاله پریشان دي حضرت عمر تور رایستل د بار ولاړ دی وی من قال ان محمدا قد مات فاضرب عنقه چا چې وی چې پیغمبر وفات شوی دی نن به ته سر والزوما دغه تور ځان له بربنده شوی دا پلاس کې دا چې صدیق راغی ام المؤمنین وی نبی کریم د مخنه صادر دا سے راپورته کو پیغمبر د مخنه چې صادر پورته کو او دا خپل محبوب نبی مخته چې قتل نسوي وی وا خلیلاه وا صفیاه ہائے ملگریا ہائے زما محبوب دوستا طبت حیا و میتا طبت حیا و میتا عجیب جملی دی ہوئی چی ستا حسن دیر عجیب دے زندگی دی ہم پاکیزہ و مرگے دی ہم پاکیزہ دے اللہ مرگ سر دا خلق والا حسن ختم شی خستا حسن دا سے لازوال دے چی مرگم ستا حسن ندے ختم کرے جند پاکیزہ او چی نند میت پا حالت کی طیبتا حیین و میتا نو دا مرگم پاکیزہ دے بے پتندی خول کو بار تر آگئے خلق پریشان دی او ټول صدیق تا گوری چی اس بسکی یار غار راغ سیدہ جمعات تا ممبر تراو خطو وی چی ایوہ الناس خلق زما خوالا راشے ہر طرف نا مجمع راجم شولا چی راجم شولا ادری دا اللہ دا حمد و ثنا نرسو سوئی وی خلقو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت تاسے کہ چھ سوک دا محمد عبادت چاہ کہو نو اغواو رہے چھ نند اللہ پیغمبر دا دنیا نتلے دے پاغ باندنن وفات راگے نو داغ چوٹی شو دے عبادتنا زکر چھ داغ معبود وفات شو او کتا سے دا اللہ بندگی کولا دا اللہ عبادت ان کو نو بیا دا اللہ شاندار اللہ دا سے جوندے دے چپاغ مرگ نرازی مرخ پریک دا قرآن ہوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم نہ پی پار کالی رازی نہ پی خوب رازی یو دا مرگ نہ پاک دے نو سوک دے موحدین ہوئے وتوکل علی الحی الذی لا یموت پاک مرگ نہ رازی او نور دا اللہ نہ علاوہ کل من علیہا فان
قرآن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. دا آیتونه چې وي نو فاروق اعظم وی چې ما ته داسې ښکارېده چې دا آیتونه چېرته اوس نازلېږي. دا د ابوبکر صدیق دغه جملو د زړه د درد هغه اثر و. د قرآن هر سړی وایي لګیایي ځنې، خو بعضې کس تاسو وګورئ چې هغه د دې زړه نه لګیایي، دی چې قرآن وایي نو داسې محسوسېږي چې په دې مجمع چېرته اوس دا د نزول کېږي. دا یو کیفیت دی دا سر. نو فاروق اعظم توره پرېښو او راغی چې واقعي په پیغمبر مرګ راغلی دی، پیغمبر واقعي چې وفات شو. او داسې ټول ملګري راجوخ کړله او بیا تیاریانې شروع شوې. لحد مبارک د الله د حبیب تیار کو. الله چې تیار شو د بود ورځ ده. نبی علیہ السلام چې قبر مبارک ته کوزي، دا یو ډیره ګرانه مرحله وه چې رال خاورې واړولې په قبر برابر کو چې څنګه را روان دي. کور نه خو وړی دی لکه د حجره عایشه کې دفن دی که چې کله خلک را واپس کېږي نو لور د پیغمبر، لور په پلار ډېره مینی او پلار هم په لور ډېر زیات مینی. او بیا لور هم چې د حضرت فاطمه غوندې وي رضی الله تعالی عنها. یقین وکړئ د لوڼو حقوق موږ ته پیغمبر ښودلي دي او دا نه چې یوازې په خولې په عمل سره یې ښودلي دي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی د ترمذی حدیث سے وی چی چرتما قتل کلا بچی حضرت فاطمہ رالا نو پیغمبر اخپل لور سر پناس سند میلاو شے. نبی کریم قام الیہا پیغمبر بلور تو ادرید او پتندی بے خول کڑلا فاجلسها عندہو بیا بے خواک کینولا. خلور امدہ سے تربیت یافتوا چی عائشہ صدیقوی کلچ فاطمہ کربا نبی کریم لاڑ چی کلب لاڑ نلور با ام بابا جان تا ادری دلا بابا بے پتندی باندی خول کو او بیا بے زان سرکینو چی آغا لور دا انس را روان دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کم انس لس کالے دا پیغمبر خدمت کرے سو لس کالے خدمت کرے دے دا پیغمبر چرا روان دے نو فاطمہ ورطا دروازہ کی ہوئی چی اے انسا کیف طابت انفسکم کیف طابت انفسکم. او انس جواب راکا سنگستا سزڑ دا خبر او منلا ان تحسو علی رسول اللہ التراب چی تاسی دا اللہ پا حبیب باندے خاور واڑو لے تاسی زمان پا بابا جان باندے خاور واڑو لے دا زڑم سنگو منلا. انس جاڑی وی چی فاطمہ زڑ دا چا منلا. خو قانون دا اللہ دے ہر سڑے دے تبے بستے داروز پا ہر چارہ روان دا. فاطمہ غم جن دا او شر جامی دا اشعار نقل کری دی. بعض علماء دا منصوب دی. خو بہرحال ویچ رالا حضرت فاطمہ قبر دا پلارتا ادری دا سوئی وی صبت علی مصائبن صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. صبت علی مصائب ما باندے داس مصیبت راغے کچری زمان دا غم پدے روز باندے واچوئے نو سرن لیالیا نور داتیا رنا بختم شی روز بتک تورش پشی. او بیا رالا دا بابا دا قبر ندا سے خاورے راپور تکڑے چی راپور تکڑے دا سی چی بین کڑے نسوئی وی مازا علا من شم تربت احمدا
ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا چاچ زمان دا پلار دا قبر دا خاور یوزل بین کڑا طول عمر کا اترون نبین کئینو پروائی نشتا دے زکل کلویم چی دا قبر دا خاور نداسی بین تلو دا پیغمبر دا وجود نا بس عمر خوشبوئی تللا واقعی دا سی خوشبوئی و شمائل کبرا کی لکلی دی چی پیغمبر با پکم اللہ را تیر شو نو صحابہ با دا خوشبونا اندازو لگولا چی پیغمبر پا دیلارا تیر شوے دے دا خولین بے خوشبو تللا دا مقام دا پیغمبرو دا پا دولت نو ہاں آل خود کور داو میشت بطیر شوی کور کے بے چولا نہ بلید لا کور کے بین غری کے اور نہ بلید شاعر امدق بیان کرے دا وہی چے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی گزر جاتے مہینے آگ چولے میں نہ جلتی تھی کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے لیکن شان ورلہ اللہ سمرور کڑے دے مقام ورلہ سمرور کڑے دے جواب بپ سبحان اللہ سروے وارما سوئی شاعر ہوئی چھے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی چا بچ پیغمبر سر مسافہ اکڑلا مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی داد پیغمبر نو خیر حضرت فاطمہ ویچ ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا بیا زانتا تسلی ورکی چے نور سو نشونو زانتا تسلی ورکی سوئی وی فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَمَا كُنْتَ عَلَى قَلْبِ الْحَزِينِ بِغَائِبِي وی چھ بابا جانا اگر چھ تزما دستر گونا پا خورو کی خو پناشوی خو زما دا غمجن زڑنا تا چرے نشی غائب کی دے دے زخمی زڑکے با تل تجوندے اسے تل با پدے کے آباد اسے عزیزانو عرض میں دا کہو چھ صدیق اکبر پلاس باندے التبیتو شو سو شو بیعتو شو خلیفہ منتخب شو نہ تیارے دا فاروق اعظم جملے سے دی ہوئی انت صاحب رسول اللہ وانت ثانی اثنین دا ثانی اثنین دا ابو بکر نمو گرزے دا ثانی اثنین وہ ادھراؤ بیتو شو چے خلیفہ منتخب شو راشے نن چے خلیفہ دا پیغمبر خلیفہ سودری گی سوئی راغ منبر تا حمد و ثنائی ویلا بیاوی چی یا ایوہ الناس اے خلقو انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم اے ملگرو ز پتا سے باندے امیر کڑے شما شما ز امیر کڑے شما ز خلیفہ کڑے لے شم پتا سے باندے ولست بخیرکم زغور نیم ستاسنا دائیوم عاجزی دا تاسنا غور نیم ان احسنت فاعینونی کز سمکارکم نبیا برا سرم رستکوئے و ان اساتو او کچر غلطی رانکی گی خپی بنرا کیو کوئے راکا گئے بلکہ فقویمونی ما سروا ادری گئی ما با سملارے تا برابر ہوئے فقم قویمونی ما با برابر ہوئے ما با سواب سموئی او سوئی واورے الضعیف فیکم قوی عندی حتی
اریح علیہ حقہو تاسے کی چسو کمزورے دے اگر ما تا آغے پورے طاقتور دے زما پنیز چی ترسو پورے داغ حق غلور نکما او تاسو کی چی کم طاقتور دے اگر زما پنیز کمزورے دے چی ترسو پوری میں تی حقدار لپارا حق غستے نوی الصدق امانہ والکذب خیانہ الصدق امانہ رشتیا امانت تے دروغ خیانت تے دروغ بنویم دا ٹولی جملے اویلے آخر کی وی قومو الى الصلاة پاسے دو مانزہ ٹیم دے ٹولے پاس ہولا او مانزہ تا مخی شو عزیزانو ما وقت دیر واغستو شیخ صرف سڑے ما نبس کولا کہ شیخ صرف نوے راغلے زبان لگیاو ما خوبار حال ما وقت واغست دیر زیاد او جی شیخ صاحب وی پا مائی مراڑا و زنستڑے کے گم دا خیر دا غی اگر جذبہ دا چی یو سڑے تاسو جلسے کوئی